ستاتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، سب و شتم کرتا ہے، عیب نکالتا ہے، عیب جوئی کرتا ہے، بہتان تراشی کرتا ہے، میں خدا خود اس کی طرف سے لڑتا ہوں۔ اب جو اللہ سے لڑے گا جیتے گا ہارے گا؟ ارے بہت بری طرح ہارے گا۔ اس کی لاش کو دیکھنے کے بعد لگتا ہے ایسا کہ ابھی اس کا انتقال ہوا ہے۔ مردہ آدمی کے یہ آنکھوں کے ڈلے جو ہیں نا یہ غائب ہو جاتے ہیں، فرعون کی لاش کے غائب نہیں ہیں۔ توجہ چاہوں گا میں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جیسے چاہے۔ روح نکل گئی، روح موجود ہے تو جسم کا گوشت گھٹتا پڑتا ہے، تو آپ کو پتا ہے ابھی آدمی کبھی دبلا کبھی موٹا کبھی طاقتور، گوشت اس کا بڑھتا ہے۔ روح نکلنے کے بعد تو ظاہر ہے کہ سسٹم ختم ہو جاتا ہے، آدمی کی لاش گلنے سڑنے لگتی ہے۔ لیکن فرعون کی لاش کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے عجیب و غریب مسئلہ کر رکھا ہے کہ روح موجود نہیں، حرکت نہیں کرتا، وہ اس کی باڈی حرکت نہیں کرتی، نہ آنکھیں کھلتی، لیکن ڈلے موجود ہیں آنکھوں کے۔ اس کا گوشت، آپ یقین کرنا، اس کا گوشت، اس کی لاش کا گوشت بڑھتا ہے۔ 1 سال کے اندر گوشت ایسے بڑھ جاتا ہے جیسے زندہ آدمی کا بڑھ جاتا ہے۔ یہ کون کر رہا ہے بھائی؟ نہ بتاؤ کون کر رہا ہے؟ اللہ کر کے دکھا رہے ہیں کہ جو کام کوئی نہ کر سکے میں خدا کرنے پر قادر ہوں۔ پھر کیا ہوتا ہے بھائی؟ ہر سال 15 مارچ کو، کون سی مارچ کو؟ 15 مارچ کو وہاں کے میوزیم کے لوگوں نے، منتظمین نے چوہے پال رکھے ہیں۔ کیا؟ بڑے بڑے موٹے چوہے۔ سال کے اندر فرعون کی لاش پر یعنی 15 مارچ کو وہ چوہے چھوڑے جاتے ہیں، وہ زائد گوشت چوہے کھا لیتے ہیں، پھر وہ جناب اس کو سی کر مسار لگا کر برابر کر دیتے ہیں۔ اللہ چوہوں سے کھلواتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، جو موسیٰ کو پریشان کرے گا اس کا انجام یہ، جو مصطفیٰ کو پریشان کرے گا اس کا انجام کیا ہوگا؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کا جی چاہتا ہے میاں منہ چلا دیتا ہے، جس کا جی چاہتا ہے ایذا رسانی کرتا ہے، جس کا جی چاہتا ہے ابو بکر کی شان میں، عمر کی شان میں، عثمان کی شان میں، علی کی شان میں گستاخی کرتا رہتا ہے، اولیاء کرام کی شان میں گستاخی کرتا رہتا ہے۔ جس کی طبیعت چاہتی ہے کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی وجہ سے فرمایا کہ اس زبان کی حفاظت کرو۔ یہ بہتان بھی تو اسی سے نکلتا ہے، چغلی بھی تو اسی سے ہوتی، اور گالی بھی اسی سے نکلتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہاتھ میں پکڑ کر فرمایا کہ اس کا خیال رکھنا ورنہ یہ تباہ و برباد کر دے گی۔ چنانچہ یہ چلتی زیادہ کیوں ہے؟ ہلکی پھلکی ہے۔ کیا ہے؟ کام اس کا بہت زبردست ہے۔ ارے بھائی سالن کا ذائقہ آپ اسی سے تو چکھتے ہیں۔ زبان دیکھو، میڈیکل سائنس کے اعتبار سے آپ دیکھیں جیب کے اوپر یہ تھوڑے تھوڑے بہت باریک باریک دانے سے ہوتے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا سوجی کا، یعنی ذائقہ چکھے گی، میٹھا بتائے گی، کڑوا بتائے گی، نمکین بتائے گی۔ اللہ نے ان دانوں کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے، وہ دانے باقی رکھنے ہوتے ہیں۔ لہذا ہلکی پھلکی ہے، چلتی زیادہ ہے۔ توجہ چاہوں گا، کاغذ کا ٹکڑا کتنا ہلکا ہوتا ہے؟ وہ ایک جگہ پڑا رہتا ہے یا اڑتا پھرتا ہے؟ اڑتا پھرتا ہے، کیونکہ ہلکا پھلکا ہے۔ اور بھاری چیز جو ہوتی ہے وہ ایک جگہ جمی رہتی ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ دل نیچے کیوں بنایا، زبان اوپر کیوں لگائی؟ دل بھاری ہے زبان کے مقابلے میں، بھاری چیز نیچے کو آتی ہے اور ہلکی چیز اوپر کو جاتی ہے، لہذا زبان اوپر لگا دی پروردگار عالم نے، اور دل چونکہ نیچے
لگا دیا گیا بھاری ہونے کی وجہ سے، لہذا وہ بھی سیدھا نہیں بلکہ الٹا ہے کہ گویا اوپر سے ڈالا جا رہا ہے، گویا اوپر سے ڈالا جا رہا ہے۔ اشارہ کر دیا پروردگار عالم نے کہ یہ گویا اوپر سے تیری باڈی کے اندر دلا رہا ہے، لہذا اوپر کی چیز اس کے اندر رکھنا، پروردگار عالم کا تصور قائم کرنا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور قائم رکھنا، تب کہیں جا کر یہ تیرا دل زندہ رہے گا، ورنہ مردہ بن جائے گا۔ اور جب یہ دل مردہ ہو جائے گا تو کسی کرت کا نہیں، کسی بھی کرت کا نہیں۔ آج تو شاید 12 مارچ ہے، کتنی مارچ ہے؟ 12 مارچ ہے، 13، 14، 15 لیجیے، 2 دن بیچ میں ہیں، چوہے چھوڑے جائیں گے۔ اور کیا اللہ نے عجیب مضمون آج میرے ذہن میں ڈالا، مارچ کا مہینہ ہے اور تاریخ بھی اس سے پہلے کی ہے۔ وہ کھاتے اور کھانے کے بعد بس اتنا ہی کھاتے ہیں جتنا وہ گوشت بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کی یہ بھی تو قدرت دیکھو، یہ چوہے اللہ تبارک و تعالی نے تو پیدا کیے، خالق اور مالک کون ہے؟ اللہ۔ لہذا اللہ دکھاتا رہتا ہے کہ دیکھو، عام طور سے قاعدہ قانون یہ کہ روح باقی رہتی ہے تو جسم کا گوشت گھٹتا بڑھتا ہے، لیکن اس کی روح نکال کر تو ہم نے وہاں جہنم کے اندر عالم برزخ میں رکھ چھوڑی ہے۔ لہذا اس کی باڈی کو روح کے بغیر ہم بڑھا کر دکھاتے تاکہ تمہیں یقین آ جائے کہ خدا تعالیٰ کوئی چیز ہے، کوئی چیز کار فرما ہے، کوئی شکتی کار فرما ہے جو ہمارے ارادے کے خلاف کام کر کے دکھا دیتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ گاڑی ایسے چلے، تیزی سے چلے، اللہ چاہتا ہے ایسے چلے، اللہ کی چلتی ہماری نہیں چلتی۔ اور بڑا مہربان پیارا خدا ہے، بہت مہربان، بہت پیارا خدا، اور اس کا ظہور قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا رہتا ہے۔ ابھی بتایا گیا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا کہ زمین تمام کی تمام چیزوں کو باہر کر دے گی، اس لیے کہ اللہ کا حکم اس کے لیے ایسا ہی ہوگا۔ اب جب اللہ کے لیے، اللہ کی طرف سے اس کا حکم ایسا ہی ہوگا تو وہ کیوں سرتابی کرے گی، وہ کیوں خلاف ورزی کرے گی؟ خلاف ورزی کرنا تو انسان اور جنات کا کام ہے۔ لہذا تو قدم قدم پر جناب آپ دیکھتے رہتے ہیں، ایک بدماش کو بھی کھلا رہا ہے، ایک چور کو بھی کھلا رہا ہے، کافر کو بھی کھلا رہا ہے، اللہ منافق کو بھی کھلا رہا ہے، اللہ کو گالی دینے والے کو بھی کھلا رہا ہے، بتوں کے سامنے ڈنڈوت کرنے والے کو بھی اللہ کھلا پلا رہا ہے کہ نہیں؟ یہ بت، یہ مورتیاں کیا دیتی ہیں پروردگار عالم کے؟ کچھ بھی نہیں۔ ارے ان کو تو کمہار نے بنایا، بھائی کیا بات کرتے ہو تم؟ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ یہ بتوں کا عبادت گزار بھی کمزور ہے اور یہ بت بھی کمزور ہے۔ طاقت تو بھائی اللہ کے پاس ہے، ایک خدا کے بعد جس کا کوئی شریک نہیں، لم یلد ولم یولد، وہی کام بناتا ہے، نفع نقصان کا وہی مالک ہے، لیکن مہربان بہت ہے۔ کوئی آدمی یہ سوچے کہ یار اتنی بڑی طاقت کا مالک، آل مائٹی، قادر مطلق، یار وہ تو نہ معلوم کیا کر کچوبر نکال دیتا ہوگا۔ فرمایا نہیں، 100 سگی ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، یہاں بھی، عالم برزخ میں بھی، اور جناب عالم آخرت میں بھی۔ قاعدہ قانون کیا ہے آخرت میں؟ چونکہ تذکرہ آخرت کا چل رہا ہے، تمام خبریں وہ ظاہر کر دے گی، تمام خبریں ظاہر کر دے گی، کیونکہ پروردگار عالم کا حکم ہوگا، لہذا وہ رب ذوالجلال کے حکم کو مانے گی، اطاعت کرے گی، فرما برداری کرے گی۔ آخرت کا قاعدہ قانون مسلمانوں سنیے،
وہاں قاعدہ قانون یہ کہ جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ تو جائے گا جنت میں، جس کے گناہ زیادہ ہوں گے وہ جائے گا جہنم میں۔ یہ ایک جگہ نہیں، قرآن کریم میں متعدد مقامات پر ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، آیت یاد آ گئی؟ مغرب کی نماز میں آپ سنتے ہوں گے امام صاحب سے، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ تو اب قاعدہ کیا بیٹھا بھائی کہ جس کی نیکیاں زیادہ ہیں وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں، اور جس کی برائیاں زیادہ ہیں وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ توجہ، اور بھیا جس کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہیں وہ کہاں جائے گا؟ پروردگار عالم تو نے یہ تو قاعدہ قانون بتا دیا، یہ تو بتا دیا، لیکن جس کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہیں اس کا کیا کرے گا؟ فرمایا کہ اس کے لیے اعراف نامی مقام کو جگہ دی جائے گی، وہاں جگہ دی جائے گی، یہاں پر رہو بھی ہو۔ کہاں رہو؟ دیوار ہوگی یہ جنت اور دوزخ کے بیچ میں، کہاں ہوگی؟ قرآن میں ہے، یہ 8ویں پارے میں، سورہ اعراف تو خود قرآن میں ہے بھیا، اسی نام سے سورت ہے۔ 8ویں پارے سے سورہ اعراف شروع ہوتی ہے، 9ویں پارے کے پون پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج، اس سورہ اعراف کے اندر ہے وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم ونادوا اصحاب الجنہ۔ نیکیاں اور بدیاں دونوں برابر ہیں۔ اب انتظار کر رہے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ اندر کی خواہش یہ کہ اللہ جنت بھیج دے، دیکھیے جنت میں بھیج دے، تیرے فضل کے محتاج ہیں۔ وہ جو دیوار پہ بیٹھے ہیں، نہ جنتی نہ جہنمی، نیکیاں اور بدیاں دونوں، ایسے لوگ بھی ہوں گے قیامت میں، 100 نیکیاں کری اور 100 بدیاں بھی کر لی، بالکل برابر ہے جی مسئلہ۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ داخل نہیں ہوں گے وہ تو بیچ میں ہوں گے، لیکن چاہ یہ رہوں گے کہ پروردگار اس بھینی بھینی خوشبو کے اندر ہمیں بھیج دے، جنت کے اندر بھیج دے، یار وہاں کے لوگ تو بہت مزے اڑا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، جہنم کی جانب